بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے لیے کراچی سے وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون سربراہی کانفرنس شروع ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں جو مہمانان گرامی پاکستان تشریف لائے انہوں نے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ چینی وزیر اعظم نے صدر مملکت سے ملاقات کی اور صدر مملکت سے ملاقات میں سب سے اہم بات ان چینی انجینئرز کی موت پر ہوئی کہ ان لوگوں کی جان کی حفاظت کس طرح ممکن بنائی جائے۔ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق ضرور ہوا، لیکن یہ کہا گیا کہ اب اس میں چین کا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیوں کی مدد جاری رکھی جائے گی اور یہ بات بھی سننے میں آئی کہ کراچی الیکٹرک یعنی کے الیکٹرک کا اب انتظام کسی چینی کمپنی کو دیا جائے گا اور ممکن ہے کہ شنگھائی الیکٹرک کو یہ دیا جائے، اور توقع یہ ہے کہ شنگھائی الیکٹرک اس کو سستے داموں استعمال کرے گی کیونکہ اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر چینی کارخانے یہاں لگیں گے۔ یہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں شنگھائی تعاون سربراہی اجلاس کے موقع پر بھارت نے بڑی تعداد میں پاکستان دشمن صحافیوں کی ایک لاٹ بھیج دی ہے جو اس کانفرنس کے اصل اہداف سے ہٹ کر اس کانفرنس کو پاک بھارت تعلقات پر فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کی آمد پاکستان میں کئی وزرائے اعظم کی اور سربراہان مملکت کی آمد سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے ہمارے پاکستانی میڈیا کا۔ وہ اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ بھارتی صحافی اپنے ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں۔ شنگھائی کانفرنس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کانفرنس میں نہ آ کر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، نہ اس کانفرنس کو۔ تو بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا ایک توہین آمیز رویہ ہے۔ بھارتی میڈیا کا ایک بڑا وفد آیا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ سارا جو میڈیا پروگرام ہے پاکستان کا وہ بھارت کے گرد گھومتا رہے، شنگھائی کانفرنس کے فیصلوں پر نہ ہو۔ بھارتی میڈیا یہ شوشے چھوڑ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی نمائندگی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کریں گے۔ تو جے شنکر جو کچھ بھی کریں لیکن وہ بھارتی وزیر اعظم نہیں ہیں۔ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس اجلاس میں پاکستان سے بات چیت کے امکان کو مسترد کر چکے ہیں۔ دراصل اس اجلاس میں پاکستان جو ہے وہ بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر چکا ہے۔ پاکستان نے کوئی راستہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا نہیں رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت سے مذاکرات کے لیے بے چین ہے؟ پاکستان بالکل بے چین نہیں ہے، اور جو لوگ بے چین ہیں ان کی بے چینی ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ وہ بے چین ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے تجویز دی تھی کہ بھارت اسلام آباد کے عالمی سربراہی کانفرنس میں اور شنگھائی تعاون میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر بات چیت ہوگی؟ یہ بات شنگھائی تعاون کانفرنس کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے اور نہ تھی۔ یہ شوشہ صرف بھارتی میڈیا نے چھوڑا ہے تاکہ اس کانفرنس کی اہمیت کو کم کیا جا سکے، چونکہ یہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ صرف ان کی تکلیف یہ ہے، اور بھارتی صحافی پاکستان آ کر پاکستانی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان سے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں اس کی کوریج زیادہ ہو اور اس کانفرنس کی جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہے اس کی کوریج کم سے کم ہو۔ اور وہ پاکستان بھر کے دورے کرنے پر زیادہ زور دے رہے ہیں، اور پاکستان میں بھارتی صحافیوں کا ایجنڈا نواز شریف سے ملاقات ہے۔ برکھا دت آئی تو سب سے پہلے نواز شریف سے جا کے ملی اور مریم نواز سے ملی، اور مریم نواز کی بھارت کے ساتھ ماحولیات کے تعاون کی پیشکش پہ بات کی۔ مریم نواز نے سوچے سمجھے بغیر
کی پیشکش کر دی کہ ماحولیات کے حوالے سے بھارت کے ساتھ تعاون کیوں؟ آپ کو بھارت کے ساتھ تعاون کی بہت فکر ہے، آپ اپنے پڑوسی صوبے خیبر پختونخوا کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، آپ اپنے پڑوسی صوبے سندھ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، آپ بلوچستان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، لیکن بھارت کے ساتھ تعاون کی بہت بے چینی ہے۔ پاکستان نے، بلکہ پاکستان کے مقتدر حلقوں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کی بھیک مانگنے کا فیصلہ ہی ترک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بھارت جاہریت کرے گا تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے، بلکہ پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جائے گا۔ پاکستان کو مذاکرات کی اب ضرورت نہیں ہے، اب مذاکرات کی ضرورت بھارت کو ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے 270 کے حوالے سے بات چیت کرے۔ کیوں کرے؟ پاکستان کو تو اب پلیبیسائٹ کا امکان ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت تو مسترد کر چکا ہے اس چیز کو، اب لہذا یہ فیصلہ ہو چکا کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی حکومت اور بھارتی صحافیوں کا ویژن اتنا محدود ہے کہ بھارت میں کوئی حادثہ ہو یا کوئی سائنسی تجربہ ہو یا غلط ہو جائے، بھارتی سیٹلائٹ چندریان خلا میں غائب ہو جائے، تو ان سب چیزوں کے پیچھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ISI اتنی قابل ہے کہ چندریان کو گھسیٹ کے وہ لے گئی، کچھ پتہ نہیں چلا کہ چندریان کہاں گیا۔ اس کو ہر جگہ ISI کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ نریندر مودی سمجھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون کے اجلاس میں ان کی عدم شرکت اجلاس کی اہمیت کو کم کر دے گی، ختم کر دے گی۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ نریندر مودی صاحب کی اپنے ملک میں اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اپنے ملک میں وہ اب غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں، اپوزیشن کا اتحاد وہ زیادہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تازہ الیکشن کے جو ضمنی انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک ریاست میں ان کو کچھ ملا ہے، جس کو وہ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ ان کا مودی میڈیا جو ہے، گودی میڈیا، وہ کہتا ہے کہ ہریانہ میں ہم باقی ریاستوں میں تو آپ ہار گئے ہیں، زیادہ ریاستوں میں ہار گئے، ایک ہریانہ کے جیت کو لے کر آپ دوڑ رہے ہیں۔ دراصل شنگھائی تعاون کے اکثر ممالک اسرائیل کے خلاف ہیں، لیکن بھارت اسرائیل کا حامی ہے۔ بھارت اور ایران کی دوستی ہے، لیکن ایران اسرائیل جنگ میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے، اور بھارت نہ صرف ساتھ ہے بلکہ اسرائیل کو مہلک ہتھیار فراہم کر رہا ہے، جن ہتھیاروں کی مدد سے وہ غزہ پر حملہ کر رہا ہے وہ سارے کے سارے بھارت سے تیار ہوئے ہیں۔ اور دنیا کے 104 ممالک نے اس وقت جب اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو ناپسندیدہ قرار دیا تھا تو اس کے خلاف قرارداد منظور کی، خط لکھا، اور اس کے اندر ان 104 ممالک نے دستخط کیے، لیکن اس میں بھارت کا نام شامل نہیں تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے خلاف جانے کی جرت نہیں کی۔ بھارت کو حال ہی میں ایک سبکے کا اور سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ہے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھارت نواز حکومت نہیں، سری لنکا میں بھارت نواز حکومت نہیں، نیپال میں بھارت نواز حکومت نہیں، حتیٰ کہ بھوٹان میں بھی بھارت نواز حکومت نہیں ہے۔ بھارت نے جب شیخ حسینہ واجد کے خلاف انقلاب آیا تو اس کا الزام بھی پاکستان پہ دھر دیا، یعنی 1000 میل کا فاصلہ ہے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی بڑی محنت کر کے پتہ نہیں کشتیوں سے کس طریقے سے وہاں پہنچی ہوگی، اور یہ انقلاب اس نے برپا کیا ہوگا۔ یہ ایسی حماقت والی باتیں صرف بھارت کو ہی زیب دیتی ہیں۔ تو اب وہاں بنگلہ دیش میں ان کی مرضی کی حکومت نہیں ہے۔ وہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہندو اقلیت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ لوگ، یعنی ایک دن کے اندر ہندو اقلیت کے ساتھ زیادتی نظر آنے لگی، پرتشدد ہنگامے نظر آنے لگے، جبکہ ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال پاکستانی ٹی وی چینلز کو احتیاط کرنی ہوگی، خیال رکھنا ہوگا کہ
کہ شنگھائی تعاون میں صرف بھارت ہی شریک نہیں ہو رہا، دوسرے کئی بڑے بڑے ممالک شریک ہو رہے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ان کے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت آئے ہیں جو مرتبے میں بھارتی وزیر خارجہ سے کہیں بلند ہیں، اور وہ ہمارے دوست ممالک ہیں، پاکستان کے دوست ہیں۔ ان دوست ممالک کا ہمیں احترام کرنا ہوگا۔ پاکستانی میڈیا بھارتی میڈیا کے مصنوعی سحر میں مبتلا نہ ہو، برکھا دت کی اداؤں کے چکر میں نہ آئے تو بہتر ہے۔ برکھا دت کانفرنس کی کوریج کرنے گئی ہے یا سیاسی انٹرویوز کرنے؟ نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کرنے پہنچ گئی اور کانفرنس کے موضوعات کو موڑنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستانی میڈیا کو سوچنا ہوگا کہ آپ پاکستان کے حامی ہیں یا ہندوستان کے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاک وطن ٹی وی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔